بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم ومنکر عصمتہم وولایتہم وفضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا مل کے باواز بلند صلوات پڑھے اللہ صلی دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جتنے بھی حاضرین مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے میرا مالک اگلے سال ہم تمام کو امام حسین کے شہر کا چہلم نصیب فرمائے جو مومنین زیارات کے لیے گئے ہیں میرا مالک ان کا سفر بخیر فرمائے کل چہلم امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں منایا جائے گا میرا مالک ان جلوسوں کی ماتمیوں کی عزاداروں کی حفاظت فرمائے مشکل ترین دور ہے پورا شوب دور ہے سچ کہا نہیں جا سکتا جھوٹ برداشت نہیں ہوتا میرا مالک قائم کے ظہور میں تاجیل فرما دے ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ہم خطاکاروں کو اپنے مالک کے لشکر میں شامل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں مل کے بواز بلند صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا کیونکہ آج کی مجلس بعنوان چہلم سید الشہداء ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں جو نظریہ حسین زمانے میں اجاگر ہوا اس نظریے پہ بات کی جائے امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرد کا نام نہیں ایک نظریے کا نام ہے حسین علیہ السلام نے کربلا میں جنگ نہیں کی نظریے کی فتح کی ہے حضرت آدم جب زمانے میں اللہ نے دنیا میں اتار دیے گئے تو شیطان اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ اللہ کی حجت کے مقابلے پہ اتر آیا ہر دور میں اللہ اپنا نمائندہ بھیجتا رہا اور ابلیس اپنا نمائندہ بھیجتا رہا بعد از رسول کے جانے کے بعد اللہ کے نمائندے بھی موجود رہے اور شیطان کے نمائندے بھی موجود رہے بعد از رسول امت نے کوشش کی کہ حجت کو تخت اور تاج سے محروم رکھا جائے اور ستم ظریفی یہ تھی کہ زمانہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم اہل بیت کو تخت نہیں دیں گے تو شاید ان کی اہمیت نہیں بڑھے گی لیکن وہ قطعاً یہ نہیں جانتے تھے کہ حجت تخت اور تاج کی محتاج نہیں ہوتی تخت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو دے دیتا ہے لیکن وہ عزت ہمیشہ کی نہیں ہوتی اب اسی ایک چیز پہ امت نے کوشش کی کہ آل رسول سے حکومت چھین لی جائے حکومت چھین لی گئی
اور باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت مسلسل مذہب کو ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ملوکیت چلتی چلتی ایک ایسے مرحلے میں آ گئی جہاں یزید جیسا فاسق اور فاجر اسی تخت پہ جا کے بیٹھ گیا جو تخت اہل بیت کے مقابلے پہ سجایا گیا تھا۔ تمہید مکمل ہو گیا، بالکل بات شروع ہونے لگی۔ تخت پہ بیٹھ کے یزید نے، جو کہ خلافت کا نمائندہ تھا، اس نے اللہ کے نمائندے سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ جب بیعت کا مطالبہ کیا تو اس نے یہ بیعت کا مطالبہ اپنے گورنر ولید کے ذریعے سے کیا۔ جب اس ملعون نے میرے شہنشاہ کو دربار میں بلا کے کہا کہ ہمارا حاکم چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، نہ جی بات مکمل ہو گئی۔ اب تاریخ ساز جملہ آنے لگا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا وہ جواب فرد کا جواب نہیں تھا، نظریے کا جواب تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب اتنا خوبصورت دیا کہ نظریے دونوں کھل کے سامنے آ گئے۔ 26 رجب ہے، مدینہ شہر ولید کے دربار میں کریم کربلا نے بہترین جواب دیا۔ وہ جواب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا۔ اسے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب یہ کوئی چھپا ہوا جملہ نہیں ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا کریم کربلا اس نے بیعت مانگی ہے، آپ کہہ دیں کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ حسین علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو آج مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی۔ آج مورخ نے لکھ دینا تھا کہ صرف حسین نے نہیں کی تھی۔ کریم کربلا نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب حسین اکیلے نہیں تھے، حسین جیسے بھی کوئی اور تھے۔ یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ جو قریب بیٹھے تھوڑی سی احمد آپ فرمائیں گے، حسین بھی اکیلے نہیں تھے، حسین جیسے بھی کوئی اور تھا۔ یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ اگر یزید اکیلا ہوتا تو حسین کہتے مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کرتا، حسین کا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب جب حسین نے کہہ دیا کہ تجھ جیسا تو اس کا مطلب تجھ جیسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہمیں دنیا صرف یہ نہ بتائے کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یہ بتاؤ کس کس یزید نے کس کس حسین سے بیعت مانگی تھی۔ جس نے جس دور کے حسین سے بیعت مانگی وہ اس دور کا یزید تھا۔ اب ہمارے ساتھ مذہب شیعہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ ہم نے امام حسین کا قاتل اتنا بے نقاب کر کے پڑھا کہ دنیا ہمارے سامنے ڈرتی، یزید کو اچھا نہیں کہتی۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم اگر ہم گلیوں پہ سریعام یزید پہ تبرہ نہ کرتے تو آج یزید بھی مقدسات میں ہوتا۔ اتنا کھل کے ہم نے تبرہ کیا کہ لوگوں نے یزید اپنے کھاتے میں لیا ہی نہیں۔ کاش میری قوم نے جیسے نبی کے بیٹے کے قاتل پہ تبرہ کیا تھا۔ اگر نبی کی بیٹی کا قاتل بھی بتایا جاتا۔ جیسے سبت رسول کا قاتل بتایا تھا ایسے بنت رسول کا قاتل بھی بتایا۔ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں، لیکن آج اگر ملک پاکستان میں یزید کا دفاع ہو رہا ہے تو یہ کوئی غلط روش نہیں ہے۔ جب حسین نے کہہ دیا تھا کہ تجھ جیسے ہیں، چلے میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لشکر یزید نے کربلا کے میدان میں اتارا تھا، اس کی تعداد کتنی تھی؟ 9 لاکھ۔ حسین علیہ السلام کے 72 تو شہید ہو گئے، ان 9 لاکھ میں سے 1 لاکھ قتل ہو گیا ہوگا، 8 لاکھ تو بچ گیا، 2 لاکھ قتل ہو گیا ہوگا، 7 لاکھ تو بچ گیا۔ وہ 7 لاکھ یزیدی تھے۔ مجھے کسی طریقے کی کتاب میں نہیں ملا کہ وہ کسی وبا کے ساتھ مر گئے ہوں، بددعا کے ساتھ مر گئے ہوں، خدا نے آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دیا ہے۔ وہ زندہ رہے ہیں تو ضرور ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، اگر شادیاں ہوئی ہوں تو ان کے بچے بھی ہوں گے، اگر ان کے بچے ہوئے تو پھر ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، اگر ان کی شادیاں ہوئی تو پھر ان کی بھی نسل ہوئی ہوگی، اگر ان کی نسل ہے تو پھر ان کی نسل آج تک قائم ہے۔ تو جب اس کے بچے زندہ ہیں تو کیا وہ یزید کو زندہ باد نہیں کہیں گے؟
नस्ल तो अभी तक कायम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया, मैं नजरिया पढ़ने लगा जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये पैगाम फर्द का पैगाम नहीं था, नजरिए का पैगाम था। अगर इससे पहले किसी मासूम ने किसी हाकम के हाथ पे बैत की होती तो वलीद कह सकता था कि अगर उसने की थी, तेरे भाई ने की थी, तेरे बाबा ने की थी, इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। ये कहने के बाद इमाम हुसैन जाने लगे, मैंने पूरी तारीख की जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली है। जाते हुए हुसैन से वलीद ने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि मैं आप पे सख्ती करूं, लेकिन आप सिर्फ बताएं करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मैं उसके खत का जवाब लिखना है, मैं गवर्नर हूं, मैं उसे क्या लिख के भेजूं कि हुसैन ने क्या कहा। इमाम हुसैन ने चेहरा फेरा, वलीद की तरफ देखा, उसे कह दे अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। वलीद ने कहा ये वो जानता है कि आप अली के बेटे हैं, आप बताएं हाँ या ना। फरमाया तू सिर्फ इतना लिख दे, अगली बात वो खुद समझ आएगा। जब मैं मेरे बाप ने उस जैसे की नहीं की थी, मैं इस जैसे की कैसे कर सकता। अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। इनकार करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 26 रजब को ये इनकार हुआ और 28 रजब को करीम करबला ने वतन छोड़ा। मैं फजाइल पढ़ने लगा हूं, मुझे चिहलम तक इस मजमून को लेके आना। करीम करबला ने वतन छोड़ा। खानवादे अहले बैत के अलावा 72 लोग जो थे, इन्होंने इमाम हुसैन की नहीं में हुसैन का साथ दिया। मेरे मोहतरम सामीन, कायनात का मुश्किल तरीन काम है नहीं कहना। हां कहने वाले आपको बड़े मिलेंगे, नहीं कहना मुश्किल तरीन काम है। ये नहीं तौहीद का जेवर है। आज बंदे कहते नहीं जी ठीक है जी, देखना चाहिए जी, सबकी इज्जत कर लेनी चाहिए। भाई कैसे करें? मक्के में रसूल के पास आके मक्के के काफरों ने कहा था, उन्होंने कहा था हम तेरा खुदा मान लेंगे, एक हमारे साथ मुआहिदा कर ले, तू हमारे खुदाओं को बुरा ना कहे, हम तेरे खुदा को मान लेंगे। रसूल ने कहा मेरे मजहब का असूल है पहले ला कहा जाता है। आज जो बंदे ज्यादा दानश्वर बन के हमें कहते हैं जी तबर्रा नहीं करना चाहिए, तो कलमा छोड़ो। ये ला क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सिवाय अल्लाह के। इनकार पहले है, इकरार बाद में है। बंदे चुप बैठे, तबर्रा पहले है, तवल्ला बाद में है। ला पहले, ला पहले, ना पहले, हाँ बाद में। इकरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं नहीं करूंगा। ये नहीं बहुत बड़ी नहीं थी, बड़ी मार्फत वाली मजलिस अगर आप समात फरमाएं। इमाम हुसैन ने नहीं कहा, 72 लोगों ने इस नहीं में हुसैन इब्ने अली का साथ दिया। जिन 72 ने हुसैन की नहीं में हुसैन का साथ दिया, उनके नाम, वल्दियत, कबीले, कद, रंग तारीख में लिखे। यह है नहीं का साथ देने का अजर। वक्ती तौर पे उनके लिए मुश्किल था, वतन छोड़ना था, औलाद छोड़नी थी, घर बार छोड़ना था। वक्ती तौर पे उनके लिए यह मुश्किल तरीन फैसला था नहीं में साथ देना, लेकिन उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा हमारी नहीं भी तेरी नहीं के साथ। उन्होंने इमाम हुसैन की नहीं में अपनी नहीं मिला दी। उन्होंने हुसैन को अपनी नहीं दी, हुसैन ने उन्हें घर से साथ लेके चल पड़े। लश्कर लेके हुसैन नहीं जा रहे थे। कोई बंदा ना ये समझे कि इमाम हुसैन को करबला में लड़ने के लिए फौज चाहिए थी। लश्कर लेके तो हुसैन जा ही नहीं रहे थे, हुसैन को नहीं वाले लोग चाहिए थे। 90 साल के बूढ़े में नहीं थी, हुसैन ने उसे भी बुलाया। और मक्का तक लोग पीछे आए हैं इमाम हुसैन के, हम साथ चलें, लेकिन उनकी नहीं में दम नहीं था।
حسین نے واپس بھیج دیا. حسین کا مجھے نہیں والے لوگ چاہیے. میرے کریم نے کوئی کسی شہر سے اٹھایا, کوئی کسی ملک سے اٹھایا, کوئی کسی قبیلے سے اٹھایا. حسین علیہ السلام نے رنگ اور نسل کی تمیز ہی نہیں کی. سردار چاہیے, کہیں سے غلام ملا تو غلام لے لیا, حتیٰ کہ کہیں سے عیسائی ملا. حسینیت اسلام میں نہیں چھپی ہوئی کہ صرف اسلام ہے تو حسینیت. حسینیت نہیں کا نام ہے. ایک عیسائی تھا, اس نے کہا کہ میں بھی نہیں بیچنا چاہتا. حسین نے اس کی بھی نہیں لے لی. حسین اپنی نہیں لے کے کربلا میں پہنچ گئے. کربلا میں آ کے حسین نے اپنی نہیں سجا دی. کربلا میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے اپنی نہیں سجائی. پوری دنیا میں یہ فکرہ اس نوکر کے حصے میں آیا اور ممبر سے آپ کی بارگاہ میں بھیج کے آپ سے دعا وصول کرنا چاہوں گا. کربلا صحرا نہیں, کربلا کارخانہ ہے. بات سمجھیے گا پھر بولیے گا, بے ساختہ نہ بولیے گا, بات سمجھیے گا پھر بولیے گا. کربلا ریگستان نہیں, کربلا کارخانہ ہے. حسین ایک انسان ساز کاریگر ہے. میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں تاکہ اگر کوئی بندہ پیچھے رہ گیا تو پھر ساتھ چلے. کربلا صحرا نہیں, کارخانہ ہے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. حسین اتنا بہترین کاریگر ہے کہ اس کے پاس ایسے سانچے ہیں, یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا. اب جو بندہ بول سکے وہ زحمت فرما. ایسا کریم ہے شہنشاہ. امام حسین نے ایک بھی صحابی رضی اللہ نہیں کیا. حسین کے نوکروں میں ایک بھی رضی اللہ نہیں. علیہ السلام, علیہ السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں علیہ السلام بندہ آسانی سے بن جاتا ہے؟ 40 دن تہجد پڑھے تو بندہ علیہ السلام ہو جاتا ہے؟ علیہ السلام وہ ہوتا ہے جسے اللہ سلام کرے. جسے اللہ سلام کرے اسے علیہ السلام کہتے ہیں. خدا نے 1,24,000 علیہ السلام کیے تھے. خدا نے ایک دن میں 1,24,000 خدا نے پوری دنیا میں بھیجے. حسین نے ایک دن میں 72 علیہ السلام کیے. حسین کے پاس ایسے ایسے علیہ السلام تھے. آج بندے کہتے ہیں یہ تو شیعہ محبت سے حسین کے ساتھیوں کو علیہ السلام کہتے تھے. میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں. خدا کہتا ہے سلام علی من اتبع الہدا, میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں, جو ہدایت کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ ان پہ سلام کرتا ہے. اب بتا ہدایت کیا ہے؟ میں سنی کتابوں سے ثابت کروں گا. نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہم سے یہ سوال نہ کیا کرو کہ آپ حسین کے نوکروں کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں. یہ ہماری کتنی دیانتداری ہے کہ ہم نوکروں کو بھی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. سلام علی من اتبع الہدا, میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. اور نبی فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ پیچھے نہیں چلتا, آگے چلتا ہے. جو ہدایت کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام ہو گئے, جو ہدایت کے آگے چلے. امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو یوں لیا. یہ ساتھی نہیں تھے, یہ نہیں والے لوگ تھے. میں نہیں بتانے لگا ہوں چہلم کا مضمون. جی امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں والے لوگ تھے. ادھر 9 لاکھ ہاں والے تھے, ادھر 72 نہیں والے تھے. امام حسین نے جا کے اپنی نہیں کربلا میں سجائی. یہ نہیں تھی, حسین کے پاس ایسی اینٹیں تھی کہ حسین اسلام کی دیوار کھڑی کرنے لگا تھا. اس سے پہلے اسلام میں منافقت کی بو تھی, اسلام میں شریروں کا شر تھا. حسین خالصتاً اسلام بنانے لگا تھا, اور وہ مجموع سے نہیں آیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اکثریت کبھی حق کے ساتھ نہیں ہوتی. حق والوں کے لیے کبھی بھی تعداد معنی نہیں رکھتی. کتنے بندے آئیں گے, کتنے بندے سنیں گے, کتنے بندے اچھا کہیں گے. 7 جگہ پہ غدیر پہ آ کے جبریل نے کہا تھا اللہ کہہ رہا پہنچا دے ولایت. رسول نے فرمایا کہ اللہ سے کہہ دے جدھر میں نے علی کی ولایت پہنچائی یہ مجمع بکھر جائے گا. ابھی رک جا, ابھی رک جا, ابھی رک جا. ادھر غدیر کا چوک آیا. جبریل نے کہا اس کا لہجہ بدل گیا ہے. وہ کہہ رہا اگر اب بھی تو نے نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا. فرمایا پہنچا دیتا ہوں لیکن مجمع چلا جائے گا. آواز پروردگار ہے مجھے مجمع نہیں چاہیے, مجھے علی والے چاہیے. جاتا ہے تو جائے.
اب چاہیے تھا نبی کو کہ اتحاد بین المسلمین کرتے، وہ بات کرتے ہی نہ جس سے مسلمانوں میں لڑائی ہونی تھی۔ نبی کو خبر تھی کہ ولایت علی پہنچانی ہے تو منافقوں کے چہروں سے نقاب اترنا۔ کبھی کبھی حق پہنچایا جاتا ہے صرف اپنے اندر چھپے منافق دکھانے کے لیے۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، منافق دکھانے کے لیے کبھی حق کا چہرہ دکھانا پڑتا ہے۔ ولایت علی آئی، نکھر کے سامنے آ گیا اسلام۔ کتنا نکھرا ولایت علی کے ساتھ اسلام، سب جالا کٹھا تھا، ادھر علی کی ولایت یوں بکھر کے نکھرا ہوا اسلام سامنے آ گیا۔ حسین نے بھی کربلا میں نکھرا اسلام دکھانا تھا، تازہ اسلام، صحیح اسلام دکھانا تھا۔ حسین نے 72 نہیں والے لوگ بھی، ادھر 9 لاکھ ادھر 72۔ اب حسین علیہ السلام چاہتے تھے یہ 72 لوگ نہیں ہیں، یہ بنیادیں ہیں، اس میں اسلام کی دیوار کھڑی ہونی ہے۔ امام حسین نے کہا پہلے انہیں آزما لوں کہ یہ پکے ہیں، یہ نہیں کو چھوڑیں گے تو نہیں، یہ اپنی نہیں پہ پکے ہیں۔ اب امام حسین نے نہیں کا امتحان کیسے لیا؟ حسین نے اپنے ساتھیوں کو بہتے دریا پہ پیاسا رکھا۔ کاش کوئی بندہ عرفان سمجھنے والا۔ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے پانی بند نہیں کیا تھا ان پہ، دریا بہہ رہا تھا، امام حسین نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ یزیدیوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے جب تک نہیں چھوڑو گے۔ اب حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ پانی کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، یہ پہلے پیاسے تھے جن سے دریا شرمندہ ہو گیا۔ چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، کوئی اردو لطافت سمجھنے والا ہو تو وہ اردو ادب کے اس جملے کی قدر کرے گا۔ یہ پہلے پیاسے تھے جن سے شرمندہ ہو کے دریا خشک ہو گیا، دریا سوکھ گیا۔ ایسے پیاسے دریا کو دیکھ نہیں رہے، جبکہ وہ اپنے اختیار سے واقف تھے۔ ان میں سے ایک بھی چاہتا تو ایڑی مار کے چشمہ نکال سکتا۔ یہ چشمہ اسماعیل نے نکالا تھا، اسماعیل علیہ السلام تھا تو نکالا تھا نا، بھائی علیہ السلام تھے، یہ ٹھوکر مار کے چشمہ نکال سکتے تھے، نہیں نکالا۔ انہیں پتا تھا حسین امتحان لے رہا ہے، ہمیں اپنی نہیں دکھانے کے لیے پیاسا رہنا پڑے گا۔ پیاسے ہیں، ہونٹوں پہ خشکی ہے، پانی کو دیکھ بھی نہیں رہے، بھوک آ گئی، انہوں نے نہیں کو نہیں چھوڑا۔ ادھر دن گزرتے جا رہے ہیں، لشکر اترتے جا رہے ہیں، ادھر سے تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یہ تھوڑے ہو رہے ہیں۔ حسین ان کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ کثرت لشکر دیکھ کے گھبرا جائیں، یہ لشکر پہ لشکر دیکھتے جا رہے ہیں اور اتنے دلیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان 72 میں سے کوئی ایک بھی اپنی تلوار تیز نہیں کر رہا، یہ اپنے نیزے کی انی کو سجا نہیں رہے، یہ اپنا میدان جنگ کا سامان اکٹھا نہیں کر رہے، یہ مطمئن بیٹھے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھ رہے ہیں۔ 7 محرم یہ نہیں پہ کھڑے، پیاس آئی نہیں نہیں چھوڑی، بھوک آئی نہیں نہیں چھوڑی، لشکر دیکھا نہیں نہیں چھوڑی، ادھر تلواریں چمک رہی تھیں یہ نہیں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ادھر نیزے لہرا رہے تھے یہ نہیں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ادھر موت کا رقص ہو رہا تھا یہ نہیں کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آخر 10 محرم کی آخری شب آ گئی، جب 9 محرم کا دن گزر گیا، حسین نے کہا انہوں نے پیاسے رہے نہیں نہیں چھوڑی، بھوکے رہے نہیں نہیں چھوڑی، وطن چھوڑا نہیں نہیں چھوڑی، اولاد چھوڑ دی نہیں نہیں چھوڑی، یہ میرے پیچھے چلتے چلتے یہاں تک آ گئے، آخری رات ہے، دیکھ تو لوں یہ کتنے نہیں پہ پکے ہیں۔ حسین نے ایک خیمے میں اکٹھے کیے، چراغ بجھا کے کہا جنت دوں تو چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ پہلے انصار تھے، یہ پہلے لوگ تھے اللہ کی کائنات میں جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے۔ آپ بولے نہ بولے، ہر نبی نے کہا تھا مرنے کے بعد دوں گا، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں زندگی میں جنت دوں گا۔ واحد حسین علیہ السلام تھے، وہ کہتے پہلے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، جنت چاہتی ہوئی نظروں سے حسین کے نوکروں کو دیکھ رہے، جنت ترس رہی تھی کہ یہ مجھے مل جائیں، وہ جنت کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جنت بہت پیچھے رہ گئی، یہ بہت آگے چلے۔ جب یہ جنت سے بھی خریدے نہ گئے، حسین نے کہا یہ ہے میری نہیں،
جب حسین کو اپنی نہیں پہ مان ہو گیا تو ابلیس نے اپنی طاقتوں سے کہا کتنی دیر اپنی نہیں کو سجائے گا؟ یہ نہیں تو کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھی، حسین نے اپنے نوکروں کو دے دی ہے، کل کا دن ہونے دے، سر تن سے جدا کر دیں گے، سر نیزوں پہ سوار کر دیے جائیں گے، پھر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کو چھوڑ دیں گے، پھر آج کے بعد تو کوئی نہیں کہے گا، پھر آج کے بعد وہ سارے ہاں والے ہی ہوں گے۔ انہوں نے 9 لاکھ لشکر نے تیاری کی، کل ہم نے حسین کی نہیں کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دینا ہے، آج کے بعد اگر ہم نہیں کو ہاں میں نہیں بدل سکے تو کم از کم نہیں کو قتل کر کے نہیں کو چپ کروا دیں گے۔ 10 محرم کی عصر کے وقت حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی، مٹھی بھر ریت حسین نے کائنات میں بکھیر دی، وہ ریت نہیں بکھری تھی، حسین نے اپنی نہیں اپنے نوکروں کو بانٹ دی، حسین نے اپنی نہیں اپنا نظریہ اپنے نوکروں کو بانٹ دیا، وہ نہیں ایسے پوری کائنات میں چلی گئی۔ یہ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو تمہاری روحوں میں وہ نہیں ہے، تمہارے لہو میں وہ نہیں ہے، تمہارے ضمیر اور تمہارے خمیر میں وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارے اندر وہ نہیں ہے تو وہ کہاں ہے؟ میں ابھی تمہارے اندر سے وہ نہیں نکالتا ہوں۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں مجلس چھوڑ دو، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے، ماتم چھوڑ دو نہیں چھوڑیں گے، زنجیر نہ مارو نہیں ماریں گے، علی ولی اللہ نہ پڑھو نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں جیت گئی، آج تک نہیں جیتی ہوئی، ہر طاقت نے آ کے کوشش کی ہے کہ نہیں کو ہاں میں بدلے، لیکن یہ نہیں ہے جو چلتی چلتی کربلا سے آج تک پہنچی ہے اور اسے ظہور تک ملنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نہیں سے جن کے پاس ہاں میں نہیں بدلی ہو وہ چھوڑ جائیں گے، جو پہلے دن سے نہیں پہ کھڑے ہیں۔ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، وہ نہیں پہ چھوڑیں گے۔ جیت جسموں کی نہیں ہوتی، جیت نظریات کی ہوتی ہے۔ بندے قد سے نہیں پہچانے جاتے، نظریے سے پہچانے جاتے ہیں۔ قوم میں کثرت سے نہیں پہچانی جاتی، نظریات سے پہچانی جاتی ہے۔ ہمارے نظریے ہمارے آئیڈیا کے نام حسین ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک شعور ہے۔ حسین کے سامنے تخت ہو، تاج ہو، مفتی ہو، یہ نہ دیکھنا کہ اکثریت کدھر ہے۔ امام حسین نے کہا ہاں پھر ہم تمہارا ساتھ ایسے دیں گے، دشمن کے تیر ہم دشمن کی طرف واپس کر دیں گے۔ آج بندے بہانے سے یزید کا دفاع کر رہے ہیں لیکن کھل کے نہیں کر سکتے۔ میں نے تو پاکستان کے ممبروں سے کہا تھا اگر آپ نے کھل کے یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر ایسے نہیں کرتے، پھر جس کا نام لیا جائے پھر ذرا سج دھج جچ کے نام لیتے ہیں۔ ہم حسین سے عشق کرتے ہیں، ہم حسین کے نام پہ مجلسیں کرواتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم حسین کا فضائل پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے یزید کا دفاع کرنا تو پھر کھل کے کرے، ایک جلسہ یزید کے نام کا کر لے، ادھر ہم حسین کے نام کی مجلس کروا لیتے ہیں، ہم حسین کی ماں کا کردار پڑھ لیتے ہیں تو یزید کی ماں کا کردار۔ جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب جا رہے ہیں یقیناً یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ قطن یہ پریشانیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ مذہب شیعت تلواروں کی دھار سے نکل کے آئی ہے۔ یہ صرف پاکستان میں قوم شیعہ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے تاکہ ایک نظریے کو ہمارے نظریے پہ غالب کر دیا جائے۔ قطن یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ شہری ہونے کے لیے آیا ہوں، وطن بھی واپس جائیں گے، مقدمات کا سامنا بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح دکھائیں گے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ وقتی خاموشی، وقتی مصلحت صرف یہ تھی کہ اندر کے چھپے ہوئے منافق بھی تو ظاہر ہونے چاہیے۔ جو نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے اور یزید کے باپ کے دسترخوان پہ جا کے ہڈیاں چوستے تھے اور آ کے علی سے کہہ دیتے گئے علی نماز تیرے پیچھے ہوتی ہے، لیکن کیا کریں امیری ادھر ہے۔ مدت سے اس قوم کے سامنے ہم تعارف کروا رہے تھے کہ اس قوم کو خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں، اندرونی طاقتوں سے۔ اندر کے منافق کو جب تک پہچانو گے نہیں تب تک باہر کا دشمن سامنے نہیں آئے گا۔ یہ میرے مذہب کی دیوار باہر سے نہیں گری، اسے اندر سے گرایا گیا۔ ہمارے نظریات کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، ہم بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے۔ ہم اتحاد کریں گے لیکن نظریے پہ رہ کے،
ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے مذہب کی چابیاں کسی دوسرے کے دروازے پہ رکھ کے پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اتحاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اتحاد حسن نے بھی کیا تھا، نظریے پہ رہ کے کیا تھا۔ امام حسن کا معاہدہ، صلح کا معاہدہ یہ نہیں تھا کہ امام حسن نے یزید کے باپ کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ امام حسن نے کہا تو تمہیں تخت ہی چاہیے نا، تو آج کے بعد کوئی بھی میرے بابے کو نہ بھونکے اٹھاؤ تخت، میرے باپ کی جوتی کا صدقہ ہے۔ نظریات پہ اتحاد نہیں ہو سکتا، ہم اپنے اتحاد اپنے نظریے کے اندر رہ کے کریں گے۔ یقیناً ملک پاکستان میں ایک بہت بڑی سازش تھی، کبھی متنازع بل پیش کیا جانا، کبھی حضرت ابو طالب کی تکفیر، کبھی معصومہ کی تکفیر، یہ سب کچھ اس انداز میں کیا جا رہا تھا کہ تاکہ ایک نظریے کو اس نظریے پہ غالب کر دیا جائے، اور یقیناً سب سے پہلے انہی زبانوں کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے جو حق کے لیے بولتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ زبانیں صرف حلق کے اندر رہ کے نہیں بولتی، ہماری تہذیب ہے، ہم سولی پہ بھی بولنا جانتے ہیں۔ میثم تمار، مختار، یہ سب لوگ، کہیں بھی مجھے علی کا کوئی نوکر تخت پہ بیٹھا ہوا نہیں ملا۔ کتابیں چاہیں میں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ فرماتے جب ہمارے آخری بیٹے کا ظہور قریب ہوگا تو ہمارے شیعہ تخت سے نہیں اتریں گے، جنگلوں سے نکلیں گے، تنہائیوں میں جانا پڑے گا، تنہا ہونا پڑے گا، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا رکھ کے علی نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ہم بالکل ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، بلکہ لفظ قریب بھی اب بہت دور لگتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر لفظ قریب کہا جائے تو یہ لفظ قریب بھی اب بہت دور لگتا ہے جتنا ہم ظہور کے قریب ہو چکے ہیں۔ کسی بھی وقت کعبے کی چھت سے محمد کے بیٹے کی صدا آنے والے ہیں۔ لبیک کہتے ہوئے قدم امام کی طرف بڑھیں گے۔ مجھ پہ یقین نہ ہو، مذہب جعفریہ کی کتابیں کھول کے دیکھ لو، قائم کے آخری ظہور کے قریب کا جو وقت ہوتا یہ اعمال کا امتحان نہیں ہوگا، عقیدے کا امتحان۔ قائم کے ظہور کے قریب ہو کے کسی کتاب میں مجھے روایت نہیں ملی، یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنا متقی ہے، یہ دیکھا جائے گا کون کتنے عقیدے پہ کھڑا ہے۔ قومیں عقائد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں نظریات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ زندہ رہوں یا جناب سیدہ کے حق میں مارا جاؤں، زندگی میں کبھی بطول کی طرفداری نہ چھوڑنا، جناب سیدہ کو کبھی تنہا نہ کرنا، کبھی معصومہ کے حق میں پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، مصلحت سے کام لے لینا، حکمت سے کام لینا، لیکن بطول کو تنہا نہ چھوڑنا۔ معصوم فرماتے اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کی پہلی رات علی ملنے کے لیے نہیں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تو زندگی میں ایک بار کسی کے سامنے کھڑے ہو کہنا بطول سچی تھی، اپنی نسلوں کو بتا کے جانا محمد کی بیٹی سچی تھی۔ اور جب جس کو سچا مانا جائے، جو اس کے مقابلے پہ ہو، اسے جھوٹ ماننا پڑتا ہے۔ یہ روش زمانے نے قائم کر دی، ماں بھی دربار میں کھڑی رہی، بیٹی بھی دربار میں۔ ماں چند گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ چہلم سید الشہداء کا دور دراز سے مومنین پرسے کی خاطر آئے۔ فضائل اس لیے مختصر کیا کہ آج کی رات رونے کی رات ہے۔ میں ممبر سے دعا کرنے لگا ہوں، مل کے آمین کہنا۔ میرا مالک ہر بہن کا بھائی سلامت رہے۔ آپ اپنے وطن سے دور ہیں، آپ کی عزیز رشتہ داریاں اپنے وطن میں ہیں۔ بہن دور رہتی ہو، اللہ نہ کرے وطن پہ بھائی مر جائے۔ اطلاع دینے والا کبھی نہیں کہتا تیرا بھائی مر گیا ہے، اطلاع دینے والا کہتا اسے بتاؤ اس کے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ لوگ کہتے موت کیوں نہیں بتانی، وہ کہتے نہیں اس نے دور سے آنا ہے، موت سنے گی تو رستے میں مر نہ جائے۔ لوگ بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جنازے کا اعلان تو ان کا تھا، وہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو یہ جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آپ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، میں کوئی نئی معاشرے کی بات تو نہیں کر رہا۔ کوئی قریب آ کے کہتا کہ اس لیے جنازہ نہیں اٹھا رہے کہ ابھی اس کی بہن نہیں آئی۔ مجھے انصاف کر کے بتائیے گا کہ کبھی کسی مہمان نے کہا ہے کہ مجھے جلدی ہے؟ دھیان پورا مجلس میں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جلدی ہے؟ لوگ کہتے ہیں انتظار کرنا پڑے، کرو۔ کہاں تک پہنچی گئے؟ جی بالکل قریب پہنچ کے گئے۔
بالکل قریب پہنچ گیا. ہم نے بڑا کہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے, ہم رات سے انتظار کر رہے ہیں, ہم دفنا دیں. منتیں کر کر کے کہہ رہی مجھے ایک بار چہرہ دیکھ لینے دینا, مجھے ایک بار چہرہ دیکھ لینے دینا. بندے قبرستان میں جنازہ رکھ کے انتظار کرتے ہیں. جس نے پڑھ لیا جنازہ بے شک چلا جائے, ہم نے تب تک نہیں دفنانا جب تک بہن نہ جائے. بہن سیدھی دروازے پہ آئے, لوگ رستہ دیتے ہیں, وہ مرنے والے کی بیٹی آ گئی, مرنے والے کی بہن آ گئی. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, لوگ اس بچی کو تسلی دیتے ہیں یا اس کے تماچے مارتے ہیں؟ کچھ مہمان جو قریب کے ہیں وہ جنازے کے بعد نہیں جاتے, دور کے مہمان چلے جاتے ہیں. جو قریب کے مہمان ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اگلے دن کل کا ختم ہو اس کے بعد چلے جاتے ہیں. نہیں جاتی تو بہن نہیں جاتی. ایسا ہی بابا جی, جب مہمان جانے لگتے ہیں نا تو بہن بھائی کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. جاتے ہوئے مہمانوں کو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ دی, شکریہ میرے بھائی کے جنازے پہ آئے ہو. لوگ پوچھتے ہیں تو اپنے گھر کب جائے گی؟ کہتی ابھی نہیں جاؤں گی, ابھی چہلم کے بعد جاؤں گی. پردیس میں بیٹھے ہو, ہائے حسین کی آواز ضرور آنی چاہیے. بہنیں 40 دن تک بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتے. غریب سے غریب بھائی ہو, 40 دن تک بہنیں بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی. رکھ میرے سر پہ قرآن. 11 محرم بدے ہوئے ہاتھوں سے حسین کی لاش پہ رو کے کہہ رہی تھی میرا بڑا دل چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی, حسین میری مجبوری بن گئی ہے, نانے کی امت رسیاں لے کے آ. حسین میں کوشش کروں گی میں تیرا چہلم آ کے ضرور کروں. مجھے بول کے بتاؤ دور دراز سے آئے مومنین, چہلم کتنے دنوں بعد ہوتا ہے؟ 40 دن. لوگ کہتے ہیں دن کم کرنے یا زیادہ نہیں کرنے. کوئی ایسا غریب بھی ہے جس کا سال بعد چہلم ہوا؟ سال کے بعد بہن بھائی کا چہلم کرنے کے لیے آئی ہے. میں نے اس لیے فضائل مختصر کیا. شام زندان دربار میں آدھی رات کے وقت یہ ملعون آ کے بیٹھا. اس ملعون نے تخت پہ بیٹھتے ہی اپنے سپاہی سے کہا, اس نے کہا حسین کے بیٹے سجاد کو زندان سے بلا کے لا. آدھی رات کو سپاہی زندان کے دروازے پہ گیا, اسے کہا علی ابن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا. اگلی سطر میں پڑھنے سے پہلے چہرے دیکھوں گا, کون بندہ مجلس سن رہا ہے وہ ضرور ہائے کہے گا. بلایا چوتھے کو تھا, پانچواں بھی ساتھ اٹھا. بادشاہ حسین تیری ہائے قبول کرے, محمد کی بیٹیاں تیری ہائے کہنا قبول کرے. بلایا چوتھے کو تھا, پانچواں ساتھ اٹھا. چوتھے امام نے کمر سیدھی کی, پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھا. آواز آئی چل باگ کر, حاکم نے دربار میں بلایا. آدھی رات باپ اور بیٹا حاکم کے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے. اس ملعون کی آواز آئی, حسین کا بیٹا سجاد میں تیری قیدیں آزاد کرنے لگا. جب کہنا میں تیری قیدیں آزاد کرنے لگا ہوں, مولا سجاد کی ہائے نکلی. آواز آئی مجھے بتا میں جاؤں کہاں. جو ہائے نہیں کہہ سکا, رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو. یہ دیکھ کے کہنے لگا اپنا مدینہ چلا جا. سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا, جہاں عباس ہوتا تھا, جہاں میرا بابا حسین ہوتا تھا, اور تو نے میرا مدینے میں چھوڑا. اس نے کہا جہاں بھی جانا جا, شام چھوڑ دے. مولا سجاد کے چہرے پہ علی والا جلال آیا. آواز آئی سن, تو نے بیعت مانگی, ہم نے نہیں کی. جب ہم نے بیعت کی نہیں تو میری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کتنے مجمع کی ہائے نکلے گی. جب مولا سجاد نے کہا نا کہ جب میں نے تیری بیعت کی نہیں تو میری قیدیں آزاد کیوں کر رہا ہے, یہ دیکھ لگا میں تجھے مجبوری بتاؤں. مولا سجاد کی باتیں کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا میں تیرے ڈر سے نہیں کر رہا, وہ جسے دفنا کے آیا ہے تھا نا, اس تیری بہن کی رونے کی آوازیں آج بھی میرے محل میں آ رہی ہیں. رات کو کبھی اس کونے پہ روتی ہے, کبھی اس کونے پہ روتی ہے, رو رو کے کہتی کھول دے رسیاں میرا سجاد بیمار ہے, کھول دے کڑیاں میرا باکر. تیرے بہن کی رونے کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں. مجھے ڈر ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. شام چھوڑ. بڑا تفصیلی مسائل پڑھوں گا حوصلے کے ساتھ. جب کہنا شام چھوڑ, مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا. اسے کہا کون کرے گا؟ آواز آئی میری ماں. یہ دیکھ کے کہنے کا تو امام نہیں؟ فرمایا میں امام ہو کے مالک نہیں, وہ بہن ہو کے مالک ہے. فیصلہ شریکت الحسین کرے گی.
آدھی رات مولا سجاد واپس زندان میں آئے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں یزید قید آزاد کر رہا ہے، رو کے کہتے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ اما وہ کہتا ہے کہ معصومہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، بی بی دے کے کہتی ہے سجاد میں انہیں جانتی ہوں، میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ ہم فاتح بن کے اٹھے ہیں۔ مولا سجاد نے شرطیں پوچھی، عالیہ نے شرطیں بتائیں، اب میں شرطیں پڑھنے لگا ہوں، ہائے کی آواز بتائے گی کہاں کہاں سید بیٹھا ہے۔ آدھی رات کو مولا سجاد آئے، آواز ہے میری ماں کی شرطیں ہیں، اس نے کہا شرطیں بتا۔ مولا سجاد کی آواز ہے پہلی شرط ہمیں شہداء کے سر واپس چاہیے، اس نے کہا بغیر تخیر کے دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز ہے دوسری شرط ہے ہمیں 3 اونٹ سفر کے لیے چاہیے، اس نے کہا بغیر شرط کے دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز ہے ہماری تیسری شرط ہے ہمیں شام ایک مکان خالی چاہیے، اس نے کہا جب رہنا نہیں ہے پھر کرنا کیا ہے؟ سجاد رو کہتے میری ماں کہتی ہے مجھے ایک غریب کی مجلس کروانے دے، چاند کی عورتوں کو اکٹھا کر میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا تھا، اس نے کہا شام کا مکان دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز ہے اگلی شرط ہے بشیر ابن جزلم مہاری ہو، اس نے کہا بشیر جزلم کا بیٹا مہاری دیتا ہوں۔ اب جو ماتمی بیٹھا ماتم کی تیاری کرنا۔ مولا سجاد آخری شرط بتانے سے پہلے زمین پہ گر گئے، یہ دیکھے کہ لگا حسین کا بیٹا میں نے تیری ساری شرطیں مان لی، اب کون سی شرط ہے جو تجھ سے نہیں کہی جا رہی؟ سجاد رو کہتے میرا جگر پھٹ رہا ہے، اس نے کہا شرط بتا۔ سجاد رو کہتے خیموں کا لٹا ہوا مال مجھے واپس کر۔ جب کہنا خیموں کا لٹا مال مجھے واپس کر، یہ کہکا مار کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ سجاد رو کہتے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس کر۔ یہ دیکھ کے لگا کرے گا کیا؟ آواز آئی سیدھا کربلا جاؤں گا، عباس کی قبر پہ رکھ کے کہوں گا اٹھ غازی میں چادر لے۔ حوصلہ حوصلہ، جب میں اشارہ کروں تب زیارت لانا جی، مجھے ابھی چہلم کا مضمون پڑھنے دینا، اشارہ کروں تو تب زیارت کو لانا۔ مولا سجاد 3 اونٹ لے زندان کے دروازے میں پہنچ گئے، چہلم کی رات ہے الوداعی فرصت، 2 مہینے جو روتے رہے کوشش کرنا۔ 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے۔ 1 سال کے بعد علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی، اگلی سطر میں سیدوں کے ڈر سے چھپا کے پڑھ لگا، جہاں سے گزرتی گئی نیچے سے زمین سرخ ہوتی گئی۔ مجبوری میں نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید۔ بی بی اونٹ کے قریب آئی، بی بی اونٹ کے قریب آ گئی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آواز آئی اماں مدینہ۔ بی بی لوگ کہتے نہیں سجاد میں نے پہلے مدینے نہیں جانا، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی۔ مولا سجاد 3 اونٹ لے کے سیدھے معصومہ کی قبر پہ آ گئے، سامنے بہن کی کچی قبر پہ نظر پڑی، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سیدھا سکینہ کی قبر پہ آتے گئے، رو گئے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تھا تو میری کلیوں پہ ڈال دیتی تھی، روز میرے پاؤں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی یہ پرندے تو اپنے گھروں پہ جاتے ہیں کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ اور سکینہ دیکھ میرے رسیاں کھل گئی، اور سکینہ دیکھ میری کلیاں کھل گئی۔ بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم سجاد کو اٹھا لے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا، سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کبھی علی کی بیٹی ہو میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، ایک مرتبہ پردہ کرو، مجھے سکینہ سے بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے پردہ کیا، عباس کی زوجہ نے اپنے پرچے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کبھی بی بی نوکر معافی مانگ۔ حضرت کمال اللہ، حضرت کمال اللہ، بی بی نوکر معافی مانگ رہے ہیں۔ آخری 2 منٹ ہو گئی، چہلم کا مضمون، شام سے نکلتا ہو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ آج بھی لوگ جب سے کربلا پیدل جا رہے ہیں، یہ مشی کیوں ہوتی ہے؟ میں مشی کی وجہ پڑھنے لگا، 2 منٹ کے بعد میں یہ سلام ہو گئی مشی کیوں؟ سال کے بعد بہن بھائی کے شہر میں پہنچا، قبر حسین کا پہلا مجاور نام جعفر بن عبداللہ،
حدیث ہے کسا کرا یہ قبر حسین کا مجاور ہے، آنکھوں سے نبینا. اس نے مولا حسین سے کہا تھا مجھے آنکھیں دے، کریم نے کہا تھا میں تجھے آنکھیں نہیں دوں. اسے پھر حسین سے آنکھیں نہیں مانگی. جابر قبر حسین میں بیٹھا تھا، یہ اونٹوں کی آواز سن. جابر کربلا کے ٹیلے میں کھڑا ہوا، اس نے آواز دیکھا مانا تم کون ہو؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن، جو ماتم کرنے کی نیت سے آیا بیٹھا، میں مسافر ہوں. جابر کی آواز آئی کہاں سے آئے؟ آواز آئی شام سے. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ. یہ دیکھے گا ایک سال پہلے یہ رستہ مدینہ جاتا، اب سال ہو گیا رستہ تبدیل ہو گیا. یہ کہہ کے جابر زمین میں بیٹھا ریت اٹھا کے کہنے لگا اب یہ ریت نہیں، اس میں محمد کے بیٹوں کا لہو ملا ہو. اب اسے عام ٹیلے نہ سمجھنا، یہاں پہ اولاد رسول سوئی ہوئی. اگر تو نے گزرنا ہے تو رستہ بدل، اگر رستہ تبدیل نہیں کرنا تو پھر پیدل چل. یہ جو پیدل چل رہا ہے، پیدل چلنے کی وجہ پڑنے لگا، پیدل چل. مولا سجاد کی آواز ہے میں اکیلا نہیں. کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میری پردادار. کہاں ہے؟ فرمایا اونٹوں میں بیٹھی. جابر کی آواز ہے انہیں اونٹوں سے اٹھاؤ. اگلی سطر میں چپ کر کے پڑھوں گا، تم نے ماتم کر کے سنی. مولا سجاد رو کے یہاں بھی اتاروں. اتنا کہنا تھا یہاں بھی اتاروں. یہ دیکھ رہے گئی جتنے مرضی بڑے سخی کی بیٹی ہو، لیکن تمہیں نہیں پتا یہاں پہ یہ بادشاہ رہتا ہے جس کا حکم ہے. آواز ہے کس کا حکم ہے؟ جابر کی آواز ہے ابو الفضل عباس کا حکم ہے. عباس کا نام آنا پچھلے اور سے علی کی بیٹی کی چیخ آئی. آواز ہے جابر اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر کی آواز ہے بی بی عباس کا حکم ہے. فرمایا اونچی بول کے بتا کس کا حکم ہے؟ فرمایا ابو الفضل عباس کا حکم ہے. علی کی بیٹی کی آواز ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے غازی کے نوکر پہرے دے رہے. میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی، جسے بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی تھی، آج اس کے نوکر پہرے دے رہے. جب بی بی نے کہا میرا غازی، اب جابر گرا، سیدھا قبر عباس لے گا. اٹھو میرا مولا غازی. مولا کوئی بی بی آئی ہے